سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس فرمان عالی شان کا کیا مطلب ہے؟ غیب کا علم رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ هَذَا لَمِنَ الْمَكْتُومِ، کہ یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا مطلب بتاتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک پڑھے تو وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ پاک تمہاری بخشش فرمائے۔ ان فرشتوں کی دعا کے جواب میں اللہ پاک اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ بخشش چاہیے، برکت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، فضل چاہیے، عنایت چاہیے، احسان چاہیے، مشکلوں سے چھٹکارا چاہیے، زندگی کے اندر آسانی چاہیے، رزق میں خیر چاہیے، اپنے زندگی کے معاملات میں عافیت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنایا جائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ میں موبائل رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں۔ تو فائدہ مند کون ہے اور ہیلدی ایکٹیویٹی کون کر رہا ہے کہ جو موبائل پر فضول اسکرولنگ کر رہا ہے یا گناہوں بھرے مناظر دیکھ رہا ہے، یہ اپنا فائدہ کر رہا ہے، یا تسبیح ہاتھ میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ڈوب کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ رہا ہے؟ فائدے والا کام کون کر رہا ہے یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، اور ہمیں فائدے والا کام ہی کرنا چاہیے۔ تسبیح بھی ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ تسبیح کی مختلف فارمز ہیں، ڈیجیٹل تسبیح بھی ہے، اب تو کاؤنٹر تسبیح بھی ہے، اور مینول تسبیح جیسے پہلے ہوتی تھی وہ بھی ہے۔ تو بہرحال تسبیح ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور اللہ کا ذکر ہماری زبان پر ہونا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام، قال سلام قوم منکرون، کہا سلام، ناشناسا لوگ ہیں۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے آیا، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا، وہ بولے ڈریے نہیں۔ وبشروه بغلام عليم، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا تھونکا اور بولی، کیا بڑھیا بانجھ؟ قالوا كذلك قال ربك انہوں نے کہا، تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے، إنه هو الحكيم العليم. اور وہی حکیم دانا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم نے فرمایا، تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل عليهم حجارة من طين کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں، مسومة عند ربك للمسرفين. جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. اور موسیٰ میں جب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے اور عافیت والوں اور سلامتی والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے اور سرکشی کرنے والے اور نافرمانوں کی فہرست سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ پروگرام کا عنوان ہے انکار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو انکار ہماری زندگی کے اندر ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارا انکار ہے، وی ریفیوز اٹ۔ ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ریفیوز کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ایک ہے سے نو، بندے کو نہ بھی کہنا چاہیے۔ جی ہاں، وہ بندہ جو ہر بات پر یس ہی کہتا ہے، یہ پھر اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈال دیتا ہے جسے اٹھانے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے تکلیف ما لا یطاق، یعنی وہ کام کرنے جا رہا ہے جو اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا، پتہ ہے میں نہیں کر سکتا، لیکن کیا ہے، بس ہر کام میں یس بولنے کی عادت ڈلی ہوئی ہے اور ہر کام میں ہی کروں یہ ذہن میں رچا بسا ہے۔ تو یس یس بول کر اپنے لیے کیا کر رہا ہے؟ برڈن جمع کرتا جا رہا ہے۔
قبلہ نگران شورا نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ایک موقع پر کہ سارے کام خود ہی لے لینا اور کوئی بھی کام نہ کر پانا یہ کوئی دانش مندی یا عقل مندی نہیں ہے. آپ نے جو ہے اس مشورے میں ایک بات کہی تھی جس کا میں مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بڑے جو ہے وہ کامیاب بزنس مین کے بارے میں کچھ مجھے جاننے کا موقع ملا، اور وہ یہ تھا کہ یہ پہلے ناکام کیوں تھا. تو اس نے اپنی ناکامی کی وجہ جو بتائی وہ یہ تھی کہ ہر کام میں خود ہی کرتا تھا. تو کامیاب کیسے ہوا کہ جب میں نے کچھ کاموں کو میں نے اپنے لیے نو کہا اور ان کو دوسروں کی طرف ریفر کیا، کام کو تقسیم کیا، ایک اچھے ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کامیابی عطا فرما دی اس بندے کو. تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ بندہ جب ہر کام کو یس بول کر جو ہے وہ برڈن اپنے اوپر لیتا ہے تو پھر بعض اوقات اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے. تو اپنی کیپیبلٹی، اپنی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی جب آپ بندے کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ کام ہم نہیں کر سکتے یا یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، تو پھر بندے کی ایک انٹیگریٹی اور ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، بندے کا یوں بولیے کہ اعتماد اور اعتبار جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے. قبلہ جانشین نے میرے سنت راب زندگی پروگرام میں کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں بھی وہ بندہ جو کام اس کو بولے اور وہ کہہ دے کہ جی یہ نہیں ہوگا یا میں نہیں کر سکوں گا، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسرا نہیں دے رہا، یا وہ یوں نہیں ہے کہ لے تو لے پھر بعد میں بولے جی مجھ سے نہیں ہو سکا. پھر ظاہر سی بات ہے بندے کو بھی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، اور جس کا کام آپ نے ذمہ داری لی ہے اور اس کا کام جو ہے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے سامنے والے بندے کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جی اسٹیشن جانا ہے، بندے نے کہا جی مجھے اسٹیشن جانا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کو پک کر لوں گا، مسئلہ ہی نہیں ہے. آصف بھائی مجھے کہہ رہے ہیں یہ اسٹیشن جانا ہے مجھے. ہاں جی ٹھیک ہے جی نواب شاہ جانا ہے، میں چھوڑ دوں گا آپ کو، مسئلہ ہی نہیں ہے. اب آصف بھائی دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں ٹرین پہ ٹکٹ کا جو ہے وہ ٹائم جو ٹرین ٹکٹ پہ لکھا وہ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے فون کر رہے ہیں اور میرا فون بند آ رہا ہے، اور ٹائم کیا ہے یہ نکلتا جا رہا ہے. تو جب بندے کو کسی پر اعتماد ہوتا ہے نا، تو پھر بندہ اس اعتماد کی وجہ سے کیا کرتا ہے، تھوڑا یوں بولیے کہ اور اعتماد کر لیتا ہے. وہ تو اعتماد جو کر رہا ہے تو کر رہا ہے، نہیں بولا ہوا ہے آئے گا تو مطلب کیا ہے آئے گا. لیکن جب یہ تو نہیں آیا، موبائل بھی کیا ہے اس کا بند ہے، رابطے میں بھی کیا ہے نہیں آ رہا. اچھا یہ دانشمند آدمی ہے، یہ پہچان گئے کہ بھئی ابھی تک آیا بھی نہیں ہے، رابطے میں بھی نہیں آ رہا، تو اب کیا ہے میں تو کم از کم کوئی سلسلہ کار کروں. دانشمند آدمی ہے تو کیا ہو گئے پہنچ گئے. بالکل یوں بولے بات کر بندہ کیا پہنچتا ہے، جیسے گاڑی کا ٹائم 7 بجے ہے اور یہ 7:01 پر پہنچا اور بیٹھنے میں کیا ہو گیا کامیاب ہو گیا، یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اتنی تکلیف کا سامنا ایک بندے کو کرنا پڑا. اور یہ کیا ہے اصل میں مجھے یوں ہو گیا تھا، میں یوں ہو گیا تھا، میں یوں تھا. یہ مجھے پوچھیں بعد میں یار اچھا کیا آپ نے، اب آئے بھی نہیں، آپ نے کہا بھی میں آؤں گا اور پھر بھی آپ مجھے پک نہیں کرنا تھا، تو آپ پہلے بتا رہے تھے میں نہیں کر سکوں گا، آپ کو نہیں وہاں اسٹیشن پہ ڈراپ کر سکتا میں. اب میں ان کو ایکسکیوزز دے رہا ہوں، تو وہ ایکسکیوزز پرابلم مطلب کام وقت گزر جانے کے بعد اب آپ ایکسکیوز دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو آپ اس ایکسکیوز کا پھر کیا ہے. جب بندہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے یا خود ہی انالیسس بندہ کر لے تو لگ جاتا ہے پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بہانہ ہی کر رہا ہوں. تو جب پتا ہے میری کیپیبلٹی کیپیسٹی نہیں ہے تو پہلے بندہ بتا دے جی میں آپ کو نہیں لے سکوں گا، تو سیدھی سی بات بندہ کر دے، اچھے انداز میں کر دے. ہاؤ ٹو سے نو اس کے پورے یوں بولیے کہ طریقہ کار ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن وہ جو بات میں لے کے چلا تھا وہ یہ تھی کہ بعض کاموں کے لیے بندے کو جب پتا ہے میں نہیں کر سکتا تو اسی وقت اس کا عذر کا اظہار کر دینا چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات ہر اللہ رسول کی نافرمانی والے کام کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، کیا شے ہے اس کے لیے، انکار. پنجابی میں کہتے ہیں جی ساڈے نو جواب ہے. جب یہ کہتے ہیں نا بھی ساڈے نو کیا ہے جواب ہے، ڈاکٹروں نے کیا کر دیا ہے جواب دے دیا ہے، تو مطلب کیا ہے اب کیا ہو گیا، ادھر سے انکار ہو گیا. اب آگے کیا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دیا دعا کرنی ہے، اور اللہ پاک کی نافرمانی والا کام ہے تو وہاں پر کیا کرنا ہے، سیدھا انکار ہے. یہ اٹ ول ناٹ ڈو، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں کریں گے، اس سمت میں ہم نہیں جائیں گے. جس طرح ہم ایک کنٹری کا بارڈر
بغیر پرمیشن کے جو ہے وہ کراس نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں، اس کی جو فرما برداری کا جو بارڈر ہے نا، وہ بھی ہم نے کبھی قطعاً کراس نہیں کرنا. اللہ ہمیں جو ہے وہ عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے اور اپنی اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے. انشاءاللہ اس عنوان کو لے کر کے آگے بڑھیں گے، مبلغین دعوت اسلامی سے انشاءاللہ بات بھی کریں گے. ویس گل بھائی سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. دن میں زام تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. دہن میں زام تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. دہن میں زام تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. ہم آئے تمہارے لیے، ہم آئے تمہارے لیے. اٹھے بیوان تمہارے لیے. اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری مہک تمہاری جھلک. زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سبانی شان تمہارے لیے. اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا.
تیرے قربان جانے جانا یہ شمس و قمر یہ شام و ساغر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ شمس و قمر یہ شام و ساغر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جان تمہارے لیے جانے جانا سبابوں چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے دن کو بھلے سبابوں چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے دن کو بھلے سبابوں چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے دن کو بھلے باقی تلے سنا میں کھلے کے تلے سنا میں کھلے رضا تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے مرحبا سبحان اللہ کیا پیارا کلام سنایا ہوا ہے اس بھائی نے. چلتے ہیں پروگرام کی عنوان اور موضوع کی طرف. انکار. کیا فرمائیں گے آصف اقبال بھائی؟ انکار بندے کو زندگی میں کن مواقع پر آپ سمجھتے ہیں کہ اسے استعمال کرنا چاہیے, انکار کرنا چاہیے؟ بزنس مین طبقے کو لے لیں, آفس ورک والوں کو جو ہے وہ لے لیں, اور پھر اس کے بعد ہم درجہ بدرجہ اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, سب سے پہلے تو انکار کا فلسفہ سمجھنا چاہیے جی کہ انکار ہوتا کیا ہے, اور انکار اسلام میں کہاں کہاں یہ ہمیں ملتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں کہ رب کریم بھی انکار فرماتا ہے جی بعض مواقع پر. تو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت 32 ہے, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ جو مشرکین ہیں, مخالفین ہیں نبی پاک علیہ السلام کے, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. نور سے مراد توحید کا پیغام ہے, اللہ کا کلام ہے, نبی پاک علیہ السلام کی دعوت ہے. وَيَأْبَى اللَّهُ, اور اللہ انکار فرماتا ہے کہ اس عمل کا
کہ وہ حق کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ اس سے انکار فرماتا ہے۔ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، ہاں اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا چاہے منکرین کو یہ برا لگے۔ اب اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ناحق کی حمایت کر رہا ہو یا پھر حق کے خلاف کھڑا ہو تو اس کے سامنے انکار کر دینا، یہ رب کریم کا طریقہ ہے کہ حق جو ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے اور باطل کا انکار کر دینا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بھی انکار کرنا ثابت ہے بعض مواقع پر، اور ایک تو ایسی چیز ہے جس میں ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر اعتبار سے انکار ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کیا کہ اگر یہ کلمہ توحید نہ ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام لا نہ فرماتے، لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے لا الہ، یہاں پر لا یعنی انکار کیا ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے الا اللہ سوائے رب کے، تو یہ انکار کیا ہے، یہ فرض اعظم ہے، الا اللہ، اور یہ اس بات فرض اعظم ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انکار فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو غیر خدا کی عبادت سے انکار یہ بھی ایک بندہ مومن کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مختلف مواقع پر انکار فرمایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ آتے ہیں اور جس مقام پر آج مسجد نبوی شریف موجود ہے، یہ جو زمین تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان سے نبی پاک علیہ السلام نے اس کو خریدا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے کہ حضور نے انکار فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تحفہ یہاں نہیں لینا، تحفہ یہاں نہیں لینا، ہاں تم سے جو ہے اس کو خریدا جائے گا، اور نبی پاک علیہ السلام نے قیمتاً وہ جگہ خریدی۔ اس میں بھی آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا انکار ہے ایسے مقام پر کہ جہاں پر انکار ضروری ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا بھی کہ بھئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر کسی یتیم کا معاملہ ہو، اس کی جگہ کا معاملہ ہو، تو ہمیں ذرا وہاں پر محتاط ہو جانا چاہیے، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا بھی ہے کہ اگر سامنے والے کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کی ساری گزر بسر اس زمین پہ ہو، یا ان کی کل ملکیت ہی وہی جگہ ہو، اور ہم اس سے جو نا مفت میں لے لیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق حسنہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہاں انکار فرمایا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک انکار ہے جو شیطان نے کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 34 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، ابلیس نے انکار کیا، واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور پھر وہ منکروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس مقام پر بھی انکار کا ذکر ہے، اور یہ انکار شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار جو ہے وہ باطل کے مقابلے میں ہے، اور شیطان کا انکار حق کے مقابلے میں ہے۔ شیطان نے حق کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ حق بات ہے تو اس کو قبول کرنا ہے، اور ناحق بات ہے تو انکار کرنا ہے۔ تو ناحق بات کا انکار کرنا یہ اللہ اس کے رسول کا طریقہ ہے، اور حق بات کا انکار کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا فلسفہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انکار کہاں کہاں کرنا ہے، تو اصول قرآن مجید میں بتا دیا گیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آپ نے بھی شروع میں تذکرہ کیا آیت مبارکہ اور دیگر بات آپ نے کی ہے، تو آپ غور کیجئے کہ یہ ایک اصول بتا دیا کہ جو نیکی ہے اور جو تقوی کے کام ہیں، خوف خدا کے کام ہیں، جس میں اللہ سے ڈرنا پایا جاتا ہے، تقاضا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا کام ہے اور وہ کام نہ کرو، اور تقاضا ہے کہ بچنا ہے۔ بچنا کن کن چیزوں سے ہے؟ شرک سے بچنا ہے، کفر سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، ناجائز سے بچنا ہے، مکروہات تحریمہ سے بچنا ہے۔ یہ سب چیزیں جن سے ہم نے خلاف مروت کاموں سے بچنا ہے، تو یہ تقوی کی ساری اقسام ہو جائیں گی۔ تو ان مقامات پر کہ جہاں پر معاملہ ہو تقوی کا، ڈر کا اور بچنے کا، تو یہاں کیا ہے،
ہمیں خود اس پہ عمل کرنا ہے، کوئی مسلمان عمل کرتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور ایسا کام ہے جو گناہ کا کام ہے اور سرکشی کا ہے، رب العالمین کی نافرمانی کا ہے، اسلام سے سرکشی ہے، بغاوت ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت ہے، اور جو چیزیں لازم ہیں شریعت میں ان سے، اچھا مروت میں جو بہت ساری چیزیں ہیں ان سے اگر بغاوت لازم آتی ہو، تو ایسے سارے مقامات جہاں لوگ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہوں، سرکشی کی طرف جا رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں، معصیت یا معصیت پہ مدد کا معاملہ ہو، تو ہمیں وہاں پر تعاون نہیں کرنا، بلکہ صاف انکار کر دینا ہے کہ اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اب یہ چیز کہیں پہ بھی پائی جائے، ہمارے دوستوں میں پائی جائے، رشتہ داروں میں پائی جائے، ہمارے جو ہے وہ مسجد کے اندر نمازیوں کے ساتھ معاملہ ہو، امام اور نمازی کا معاملہ ہو، شوہر بیوی کا معاملہ ہو، اولاد کا اور والدین کا معاملہ ہو، اسی طرح باس کا اور ان کے امپلائیز کا، ان کے ساتھ کام کرنے والوں کا معاملہ ہو، اور جہاں جہاں بھی آفیسز کے اندر، تو اصول ایک ہمیں شریعت نے دیا ہے کہ جہاں پر حق بات ہو تو وہاں مدد کر دی جائے، وہاں انکار نہ کیا جائے، اور انکار نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی استطاعت دیکھ لی جائے، استطاعت ہے تو وہ کام کیا جائے، اپنی استطاعت نہیں ہے اور پھر کہے کہ نہیں جی میں پہنچا، میں حاضر، میں بس لبیک، تو ایسا نہیں کرنا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو وہ آپ اپنے اوپر ذمہ داری نہ لیں۔ ہاں جہاں استطاعت ہے، آپ کر سکتے ہیں، اقتدار ہے، آپ کے پاس زبان کی قوت ہے، قلم کی طاقت ہے، یا جسمانی طاقت ہے، اور وہ کام آپ کی ان 4 طاقتوں سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نہ کریں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، تو اب جہاں انکار کرنے میں فائدہ ہے تو وہ انکار ہی انکار کرنا ہوگا، تاکہ اپنا بھی فائدہ ہو، دوسرے کا بھی فائدہ ہو۔ یا مرحبا، بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آصف بھائی نے گفتگو فرمائی، اور جی چاہ رہا تھا کہ یہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، اللہ پاک ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ تو بڑے اچھے انداز میں اس گفتگو کو جو ہے وہ ماشاءاللہ لے کر کے چلے ہیں۔ انکار جس طرح اللہ کریم کی نافرمانی والے کاموں کو جو ہے وہ کرنا ہی ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں یہاں کچھ چیزیں جو ہے وہ لے کر کے چلتا ہوں، پھر شاہ صاحب سے اور مہروز بھائی سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے بعض اوقات بندہ اکیلے کوئی جو کرپٹ پریکٹس ہے نا، وہ اکیلے نہیں کر سکتا، غلط کام ہے، ناجائز کام ہے، اکیلے تو یہ نہیں کر سکتا۔ اسے کیا کرنا ہے؟ کسی نہ کسی کو ساتھ ملانا ہے۔ جیسے کوئی یوں بولیے کہ نا حق کو حق بنانا ہے، تو اب میں بولوں میرے کہنے سے ہو جائے تو میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 2-4 بندوں کو جو ہے وہ ساتھ ملانا پڑے گا، ایک لابنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی، یہ ملے گا، اچھا یہ اس کے سائن سے کام ہونا ہے، یہ سائن کرے گا تو کام ہوگا، تو اب اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ بیچ میں ملانا ہے۔ اب ملانا کیسے ہے؟ اس کے لیے رشوت ہے۔ جیسے زمین کا ایک معاملہ آپ لے لیں، زمین کا معاملہ ہے، ویسے زمین کے ریکارڈ میں تبدیلی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن جو چور ہوتا ہے تو وہ پھر چوری ہوتا ہے، اللہ کی پناہ ہے، اور پھر چور ہو اور اوپر سے ہیرونچی ہو تو پھر 2 آتشاء کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ مہروز بھائی مسکرا رہے ہیں۔ مدنی قافلے میں ہمیں مہروز بھائی نے ایک چور کا قصہ جو ہے وہ سنایا تھا، ابھی جو ہے نا وہ پچھلے ایک تو جمعہ ہفتہ اتوار ہی گزرا ہے، اس سے پچھلا جمعہ ہفتہ اتوار ہم لوگ الحمدللہ مدنی قافلے میں رہے اور مہروز بھائی بھی الحمدللہ ساتھ تھے، تو یوں ایک جو ہے وہ واقعہ سنایا، تو بہرحال وہ میں نے اس پہ اتنا بات کی۔ بہرحال اکیلا بندہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، تو اب ملانا ہے ساتھ میں، کیسے ملائے گا؟ رشوت کی آفر کرے گا، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ بھئی ہم یہ رشوت نہیں لیں گے، یہ حرام نہیں لیں گے۔ شاہ صاحب قبلہ کیا فرمائیں گے کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اگر اس سسٹم کا حصہ بنوں گا تو یہ کسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، کسی کوئی حق سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، یا کسی کو کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ اور میں یہ سب جانتا ہوں کہ یہ جو کام کرنے والے، اس کے لیے لفظ بولتے ہیں آپ جی، آپ جیسے شاہ صاحب ہے نا، شاہ صاحب جادو کر دیں، اللہ جادو کر دیں اس پہ۔ آپ مجھے بتائیں جس کام کے لیے لفظی جادو استعمال ہو رہا ہے، تو اب اس پہ تبصرے کی آگے جو ہے نا وہ کیا حاجت ہے؟ کیا کہیں گے شاہ صاحب قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہی شروع کے اندر بھی ڈسکس ہوئی ہے، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے ہمیں کہے گا تو ہم پہلے اس کو پرکھیں گے کہ کیا یہ جو ہم سے تعاون طلب کیا جا رہا ہے، ہمیں معاونت کے لیے کہا جا رہا ہے،
تو یہ معاونت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اس کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں یہ اس کے ساتھ یہ والی معاونت کر دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ یہ تعاون کر دیتا ہوں، تو یہ تعاون کرنا جو ہے وہ اللہ کو پسند آئے گا، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آئے گا۔ اور اگر جواب آتا ہے پسند آئے گا تو کر لے، اور اگر جواب آتا ہے کہ پسند نہیں آئے گا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا حق دبانے سے، حق مارنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ ناحق کام کر رہا ہے، یہ ظلم کی طرف جا رہا ہے، تو مجھے تو اس کا ہاتھ روکنا ہے، نہ کہ اس کی معاونت اور مدد کرنی ہے۔ مجھے تو اس کے ساتھ شامل نہیں ہونا، بلکہ اسے مجھے نیکی کی دعوت پیش کرنی ہے، اور اسے یہ کہنا ہے کہ پیارے بھائی یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہو یہ تو ظلم ہے، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کی نافرمانی ہے۔ تم نے اپنے مسلمان بھائی کے حق کو غصب نہیں کرنا ہے، حق کو مارنا نہیں ہے۔ تم نے یہاں پر آپ زیادتی کر رہے ہو تو دوسرے کو میں معاونت بھی نہیں کروں گا، اور بلکہ اس کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں کہ سر میں معاونت تو نہیں کروں گا، لیکن آپ بھی یہ کام نہ کرو، کسی اور کو ملا کے بھی ساتھ نہ کام کرو، کیونکہ یہ کام اچھا نہیں ہے، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تمہاری دنیا کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، تمہاری قبر کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کو اس کام سے باز رہنے کی تلقین کر دی جائے، نہ کہ بندہ رکنا ہوتا ہے بعض اوقات، بندہ بولتا ہے جی میں یہ نہیں کروں گا، لیکن جب اس کو پیسوں کی چمک دکھائی جاتی ہے نا، پیسوں کی چمک ہے، مال کی رمق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عہدے کی پھر دمک اگر ساتھ میں مزید ایڈ کر دی جائے، تو پھر بندے کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں، چندھیا جاتی ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ روڈ پر جا رہا ہے، لیکن ایک دم سے وہ گاڑی جو ہے نا وہ بیپر جو ہے وہ دیتی ہے، تو بندے کی آنکھوں میں وہ لگتا ہے، اور بندہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، نظر نہیں آتا، وائٹ ہو جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات جو پیسے کی چمک ہوتی ہے یا اس طرح کی اور چیزوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، یا بندے کو لگتا ہے کہ میرا اختیار جو ہے نا وہ اس سے زیادہ ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا، کام تو غلط ہی ہے لیکن کریں گے تو اپنا جو ہے فائدہ ہو جائے گا، تو یہ چمک جو ہوتی ہے نا آنکھوں کو جب چندھیا دیتی ہے، تو حق بندے کو کیا ہوتا ہے، وہ نظر معلوم ہونے کے باوجود نظر نہیں آ رہا ہوتا، معلوم تو ہے لیکن کیا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اب دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں نا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ تو یہ مسلمان کا بات بات پر یہی تو امتحان ہے کہ اگر اس کو کوئی اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے، بظاہر دنیا کے اندر ایک آسانی، بینیفٹ اس کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، بظاہر چمک دھمک اس کو نظر آ رہی ہے، لیکن وہ غور کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے نا، وہ سوچے گا کہ یہ چمک دھمک جو ہے وہ عارضی ہے، دنیا کے اندر میں یہ کام کر لوں گا، بظاہر دنیا کے اندر تو مجھے فائدہ مل جائے گا، میری دنیا تھوڑی سی سنور جائے گی، مجھے تھوڑی سی راحت اور چین مل جائے گی، لیکن یہی راحت یہی چین میری جو ہے وہ قبر جو ہے، میری آخرت جو ہے وہ خراب کر دے گی۔ قبر میں جو ہے اس کے متعلق میرے اوپر عذاب کا سلسلہ ہو سکتا ہے، میدان محشر میں رسوائی کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی نافرمانی میں کر رہا ہوں، اس میں برکت تھوڑی ہے، یہ بظاہر مجھے ایک چمک دھمک نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً تو اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری میں ہی چمک دھمک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اور اس کی نافرمانی میں وہ ظاہری طور پر ایک سراب ہے۔ سراب ہوتا ہے نا، وہ نظر کیا آتا ہے انسان کو، پانی ہے، وہ پانی ہے، لیکن جب بندہ جاتا ہے تو وہ ریت کے ذرات ہی چمک رہے ہوتے ہیں، وہ چمک دھمک ریت کے ذرات کی ہوتی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان ان سراب سے، ان چیزوں سے نکلے، اور یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ نہیں، حقیقتاً وہی اچھا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہا ہے، حقیقتاً وہی بہتر ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بہتر قرار دیا ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، وہ میرے لیے مفید نہیں ہے، وہ میرے لیے کارآمد نہیں ہے۔ تو میرے کو وہی کام کرنا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور باقی کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں میں کہتا ہوں اگر شائبہ بھی ہو نا، ایک تو بعض ایسے احکامات ہیں جس پہ بالکل وضاحت ہے کہ اس میں تو یہ کام کرنا ہی نہیں، انکار ہی انکار کرنا ہے۔ بعض چیزوں میں ہوتا ہے کہ یار کنفرم نہیں ہو رہا، پتہ نہیں یار یہاں پہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کھٹک رہا ہے دماغ کے اندر، یار پتہ نہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں غلط ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسے جو ہے جو جن کے اندر شبہ واقع ہو جاتا ہے، ایسے کاموں سے بھی انسان جو ہے وہ بچ جائے، انکار کر دے۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا بریانی کا پورا تھال بھرا ہوا ہو اور یہ بتا دیا کہ جناب بریانی کے تھال کے درمیان کے اندر جو ہے تھوڑا سا زہر ہے،
تو بتائیں وہ تھال کے قریب بھی کوئی جائے گا؟ اس کھانے کے قریب بھی جائے گا؟ فقط انکار کر دے گا، حضرت نہیں اس کے اندر زہر ہے، حالانکہ یہ کہے سائڈ سے کھا لیں تھوڑا تھوڑا، مسئلہ نہیں، زہر تو یہ یہاں پر ہے سینٹر کے اندر، نہیں اثر نہ کہیں پہنچ جائے۔ تو بھائی جہاں پر آپ کو شک شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو سکتی ہے، تو وہاں پر اس پورے کے پورے کام سے ہمیں انکار کر دینا ہے، مرحبا، وہاں سے رک جانا ہے۔ اس میں سلمان بھائی تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر لیا جائے کہ یہ تو اخروی اعتبار سے بھی بتایا گیا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا ہوتا ہے، کئی مقام ایسے ہوتے ہیں اگر ہم انکار نہیں کرتے اور بات مان لیتے ہیں تو اس سے کئی لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی اور پہ ظلم کر کے، کسی اور کو کچل کے اپنا نفع حاصل کریں۔ آپ کسی کی حمایت کر کے، کسی کے فائل پہ سائن کر کے، کسی کو رشوت دے کر یا کسی کو اپنے ساتھ ملا کے جرم کے اندر، اب اس میں کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک تیسرے بندے کا تو نقصان کر رہے ہیں، پھر تیسرے بندے کا نقصان ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تیسرے بندے کا نقصان، ابھی آپ یہ دیکھیں پچھلے دنوں ایک ڈکیتی ہوتی ہے یہاں شہر کراچی میں، کیا ہوا کہ وہ ایک صاحب تھے، ان کی بچی بہت بیمار تھی اور جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب خرچ ہو گئی، اور بیچارے وہ ملازمت پیشہ آدمی تھا وہ شخص، اب وہ کیا ہوا، بیوی نے زیورات دیے کہ چلو ان کو بیچ دو اور اپنی بیٹی کا علاج کرا لو، وہ زیورات لے کے گھر سے نکلا ہے، راستے میں زیورات چھین لیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے آپس میں مدد کر کے اور اس تیسرے شخص کو لوٹا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جو ہے وہ نقصان کتنا ہوا ہے، دو نے تو ایک دوسرے کی مدد کر دی نا، اور اس میں سہولت کار بھی بن گئے لوگ، ان کو جو ہے نا وہ انکار بھی نہیں کیا کہ یہ غلط کام ہے، اس میں لگے رہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اس بندے کو، اس بیٹی پہ کیا گزرے گی، وہ جو بیمار ہے اس ماں پہ کیا گزرے گی۔ تو کبھی کبھار ہمارا جو انکار ہوتا ہے وہ معاشرے کا فائدہ کرتا ہے، اور اگر ہم انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، انکار نہیں کرتے اور ہم وہ کام کر گزرتے ہیں تو معاشرے کے کئی لوگ اس سے جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتے ہیں، کئی لوگ اس سے جو ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے اس انکار نہ کرنے کی وجہ سے میرے دوسرے مسلمان بھائیوں کو، انسانوں کو نقصان تو نہیں ہو رہا، تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور سوچ کر انکار کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ بڑی پیاری بات کہی۔ میں یہاں ایک اور کلیئرٹی بھی کر دوں، یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں نا بعض اوقات، جیسے چوری چکاری کے، سنیچنگ کے، تو یہ بعض اوقات لوگ ایڈونچر کے طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی کرنے کی، لیکن کیا ہے بس ایڈونچر کے طور پر کیا ہے کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، بندوق پاس ہے، تو یہ ایڈونچر کے نام پر بعض اوقات جو اس طرح کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے دوستوں کو نو بولیں، ان کو کہیں نہیں بھائی ہم ان کے ساتھ ہی نہیں رہنا، ان کے ساتھ نہیں رہنا، ان کی بات نہیں سننی، ان کی کسی کرپٹ ایکٹیویٹی میں کیا ہے شامل نہیں ہونا۔ بعض اوقات مجرم جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے اور تماشا دیکھنے والا دھر لیا جاتا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مجرم بچ جاتا ہے اور جو صرف کیا ہے ایسے ہی ساتھ میں آ گیا، اس کو ملا آجا بھائی آجا، ہاں ٹھیک ہے چلو بھائی چلو، تو یہ یوں ہی بس جو ہے نا وہ آیا اور کیا ہو گیا، اللہ بچائے۔ بہرحال میں پوائنٹ پر واپس آتا ہوں، تو کچھ چیزوں کو ابتدا میں کیا کر دینا چاہیے، نو اس پہ لگا دیں گے تو آگے چل کے کیا ہے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے دوستوں کو جس طرح کی مثال دی ہے آصف بھائی نے، اس سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں، اس سے دوستوں سے، ایسی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو بچائیں جس میں جو ہے وہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، مسلمانوں کی حق تلفی ہے، لا لیسنس ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، خلاف قانون کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میروز بھائی میں ایک پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں، بعض اوقات رشوت کے نام پر آپ کو پیسے لیتے ہوئے لوگ وہ نظر آئیں گے کہ جو بے شرمی کا ایک انتہائی سپرلیٹو درجہ اختیار کر چکے ہیں، سپرلیٹو، ہاں جی، اچھا جو کمپیریٹیو کے درجے پہ ہے نا، یعنی وہ بھی سیڑھی ایک کیا ہے، ہاں مینار ظلمت بنے ہوئے ہیں جی، مینار ظلمت بنے ہوئے ہیں، اللہ رحمت فرمائے۔ بارہ جو کمپیریٹیو ڈگری پہ ہے نا، وہ کیا کریں گے، وہ رشوت نہیں بولیں گے، بھی ہم کیا لے رہے ہیں، مٹھائی لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، انعام، کیا لے رہے ہیں، چائے پانی لے رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر آپ فرمائیں گے، بھئی وہ تو رشوت تو اس کو نہیں بول رہا جی، یا اس کو پتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ رشوت ہی لے رہا، ہوتی رشوت ہی ہے، لیکن رشوت کے نام پر تو جو ہے نا وہ نہیں کرنا نا، اور یوں کر کے لپیٹ کے کرنے کی کام لوگ کوشش کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اصل میں سلمان بھائی آپ نے جو قذافی باپو سے سوال کیا تھا اس کے ضمن میں بھی اور اس کے ضمن میں بھی میں عرض کروں ایک بڑی بنیادی بات، مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر غور کریں،
جنگلوں اور درندوں والی زندگی نا ایک الگ اسٹائل ہے، اور انسانوں کی زندگی کا نا ایک الگ وے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات انسان بھی جانوروں والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے۔ ہماری زندگی کے کچھ اصول ہونے چاہیے، جو آپ نے بات کی نا، ابھی آپ نے یہاں پہ بات کی تھی ایک، کہ بعض اوقات بندہ بچنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن پیسے کی چمک دمک اس کی آنکھیں چندیا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ابھی آپ نے یہ بات کی کہ وہ گھٹیا ترین درجے پہ فائز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں شرم ہی نہیں آ رہی ہوتی، یعنی بے حیائی کی انتہا پر ہوتے ہیں وہ، اور نیگیٹو بات ہے یہ۔ تو اب ہے کیا کہ آپ کی ویلیوز نہیں ہے کوئی، آپ نے زندگی کیوں گزارنی ہے، یا آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی ویلیوز ہو نا تو فرق پڑتا ہے۔ اچھا، انہی کو جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں یا وہ شرماتے ہی نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کی آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں اور جہاں پر جو ہے نا ان کو شرم بھی آتی۔ مثال کے طور پہ جناب علی بھائی کا کام ہے، سگے بھائی کا کام ہے، یا بیوی کے بھائی کا کام ہے، تو اب یہ بے شرمی کی اس انتہا پہ رہیں گے کہ اس سے بھی رشوت لیں، اگرچہ بعض لوگ اس پہ بھی شاید کر جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی اکثریت تو اس معاملے میں کہے گی نہیں نہیں آپ سے کیا لینا، معاذ اللہ کسی دوسرے سے بھی نہیں لینا تھا لیکن ہم تو ان کا ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں تو آپ سے کیا لینا۔ اچھا، اسی طریقے سے جناب علی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، وہ بڑا مشہور واقعہ، چلیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب اس کے اندر پرابلم کیا ہے کہ ہماری ویلیوز نہیں ہے سلمان بھائی۔ اگر ویلیوز ہوں، پرنسپل ہوں، تو پھر جو ہے نا بہت سارے مقامات پہ وہ پرنسپل ہماری رہنمائی کر دے گا۔ ہم گزار رہے ہیں مادر پدر آزاد زندگی، یہ ایسے افراد جن کی بات ہو رہی ہے، جنگلوں والی زندگی، درندہ ہے نا اس کو بھوک لگی ہے تو بعض درندے ہیں نا جو اپنے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، وہ اپنی مادہ کے انڈے بھی کھا جاتے ہیں جی۔ تو اتنی درندگی اگر ہے تو پھر آپ انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ اس کا مین ریزن جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کی وجہ سے رک رہے ہیں وہ بیرونی ہے، ایکسٹرنل ہے۔ مثال کے طور پہ سگنل پہ کوئی کھڑا ہوا ہے، میں ایک سامنے کی مثال دے رہا ہوں، سگنل پہ سارجنٹ کھڑا ہوا ہے تو جناب رک جائیں گے، سارجنٹ نہیں ہے تو آپ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک میں سامنے کی مثال دے رہا ہوں، ہر کسی کے دیکھا دیکھی ہوگی۔ اب دیکھیں آپ کی انر ویلیو نہیں تھی، ایکسٹرنل چیز تھی، وہ جب موجود ہے تو آپ رک گئے، وہ نہیں ہے تو آپ نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی بہت ساری جگہوں پہ ہوگا۔ انر ویلیو کیا ہوگی؟ انر ویلیو یہ ہوگی کہ آپ کا پیس آف مائنڈ، آپ کا مینٹلی، فزیکلی اور کہہ لیجئے کہ روحانی طور پر مطمئن ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو آپ بے حیائی کے اس درجے پر کہ آپ غلط کام کو معاذ اللہ ایک تو کر رہے ہو اور پھر اسے درست ثابت کر رہے ہو، یعنی یہ تو برائی کو گویا کہ وہ آپ نے ایک لفظ کہا تھا، وہ تو اچھے معنوں میں شاید استعمال ہوتا ہے، دو آتشہ کرنے والی بات ہے، سے آتشہ کرنے والی بات، یعنی علماء نے اس کو لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو یہ گناہگار ہے، نماز پڑھنی چاہیے، مسلمان پر فرض، لیکن اگر وہ معاذ اللہ اس کو فرض ہی نہیں سمجھتا تو پھر تو اس کا حکم کیا ہے، وہ دائرہ ایمان میں بھی نہیں رہے گا۔ تو اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی، میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ ہم بعض بیماریاں ہوتی ہیں نا تو اس سے ہم بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کسی خاص میٹ سے، کسی خاص ڈش سے، کسی خاص انوائرمنٹ سے الرجی ہوتی ہے۔ تو جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو انہیں الرجی ہو جاتی ہے، کوئی خاص خوشبو اگر ان کے کوئی سامنے آ جائے لگا کے انوائرمنٹ میں چلے جائیں تو انہیں الرجی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ڈسٹ سے الرجی ہو جاتی ہے۔ پھر ڈسٹ کی جو الرجی ہے وہ بھی کئی قسم کی ہے، جیسے کتابوں کی ڈسٹ الگ ہوتی ہے اور دیگر جگہوں کی ڈسٹ الگ۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نارملی آپ اس سے بچتے ہیں۔ جسے شوگر ہے وہ میٹھی چیزوں سے بچتا ہے، جسے کولیسٹرول پرابلم ہے وہ کولیسٹرول والے آئٹم سے بچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ فریلی اپنی لائف گزارے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں پرابلم میں آ جاؤں گا تو وہ بچ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو آپ نے چندیانے والی بات کی تھی کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں، تو آپ دیکھیں وہ ایک بڑا مشہور وہ بیان کیا جاتا ہے، کوٹ کیا جاتا ہے ایک واقعہ کہ ایک شخص کو وہی سگنیچر والا معاملہ تھا کہ سگنیچر کرنے تھا ایماندار آدمی، لیکن ہر کسی کا اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے نا،
مطلب یہ جو واچز آتی ہیں ان کا ایک وہ میٹرز ہوتے ہیں کہ اتنے میٹر تک جو ہے نا یہ پانی اس کے اندر واٹر ریزسٹ کرے گی، ریزسٹ کرے گی. یعنی اتنا ڈیپ لے جائیں گے تو پانی جی جی نہیں جائے گا. 50 میٹر 100 میٹر اس طریقے سے آتی ہیں، اور اس سے زیادہ نیچے جائے گی جی تو پانی پھر یہ پانی آ جائے گا. تو اب اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ کوئی کسی کو غلط کام کروانا تھا، کرپشن کروانی تھی. وہ آیا اس کے پاس اور بات کی کہ جی آپ سائن نہیں کر رہے. اس نے کہا جی آپ کا کام ہی غلط. تو اس نے ایک بڑا نوٹ لگایا. سر نے بولا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں غلط کام نہیں کرتا. پھر وہ نوٹوں کی تعداد بڑھاتا رہا یہاں تک کہ وہ سمجھ لیں آپ 5,000 سے 1 لاکھ پہ چلا گیا یا 1 لاکھ سے 20 لاکھ پہ چلا گیا. تو جب وہ آخری لیول پر گیا نا تو وہ شخص بڑے پیار سے اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ سر میں کام نہیں کرتا آپ چلے جائیں. اور جب وہ اس لیول پر گیا جہاں پہ اسے خطرہ تھا کہ اب پانی گھڑی کے اندر آ جائے گا تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے اسے سنائی، مطلب تھوڑا آکورڈ انداز پہ سنائی کہ بھائی نکل جاؤ یہاں سے. اور وہ شخص اٹھ کے چلا گیا. تو اس کے دوست نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے تو بڑے پیار سے منع کر رہے تھے، یعنی جب وہ کم آفر کر رہا تھا تم پیار سے منع کر رہے تھے، جب اس نے زیادہ آفر کری تو تم نے یوں کر دیا. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے اب خطرہ ہونے لگا تھا کہ یہ میری قیمت خرید تک پہنچ رہا ہے. تو ایسے ہی ہم سب اپنے آپ پہ غور کریں نیکی اور بدی کے معاملے میں. نیکی اور بدی کے معاملے پر کہ بعض اوقات انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے، بعض اوقات ہماری صحبت ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں بدی کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے. تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ رہوں گا تو پھر میرے اندر یہ صفات آئیں گی تو پھر ہمیں بچنا چاہیے. جیسے اہل عرب جو تھے وہ اپنے بچوں کو ابتداءً گاؤں دیہات میں بھیجتے تھے. کیوں بھیجتے تھے؟ ان کی زبان ستھری رہے. اچھا آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے محلے میں یا ملنے جلنے والوں میں کسی گھر کی لینگویج جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی کسی کے نظر میں تو وہ اوائڈ کرتے ہیں ان کے یہاں جانے آنے سے، ان کے ساتھ بہت زیادہ میل ملاپ کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اثرات آپ کے اوپر آئیں گے. بلکہ میں نے تو پڑھا کہ ایک شاعر تھے لکھنؤ کے غالباً شاعر تھے، انہوں نے سفر کیا ٹانگے میں یا ریل میں تو انہوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے سفر کیا اور گفتگو ہی نہیں کی. تو کسی نے کہا پورے راستے ہی آپ خاموش رہے. کہا ہاں اگر میں بولتا تو سامنے سے بھی لوگ بولتے اور مجھے اندیشہ تھا میری زبان بگڑ جائے گی. تو ایسے ہی جو آپ نے بات کی کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں، لوگ بے حیائی کے ادھر پہنچ جاتے ہیں، تو جناب یہ سیڑھی بھی نا رفتہ رفتہ ہی طے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کوئی ایک دن میں اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے، بلکہ لوگ رفتہ رفتہ پہنچتے ہیں. اور یہ دل سیاہ ہونے کی علامت ہے کہ برائی کا برائی محسوس ہی نہ ہو. اگر کوئی بیمار شخص اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھے تو پھر اس کا علاج کیا ہوگا؟ اور یہ بات یاد رکھیے، آصف بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. دین اسلام ہم جو بات کر رہے ہیں انکار کی، یہ پازیٹیو بھی یوز ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی یوز ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ بات ہے، مدنی چینل پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نیگیٹو ڈینائی کی، نیگیٹو ریفیوز کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم پازیٹیو ڈینائل اور پازیٹیو ریفیوز کی بات ہم کر رہے ہیں. تو دین اسلام جو ہے جرأت انکار دیتا ہے. ایسا ہی. اور کلمہ طیبہ کو اگر دیکھیں اقرار سے پہلے انکار ہے کہ جب تم معبود حقیقی کا اقرار کرنا ہے تو اس سے پہلے سارے جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا ہوگا. لا الہ پہلے کہنا ہوگا، اس کے بعد الا اللہ کہنا ہوگا. تو جرأت انکار ہونی چاہیے آپ کے اندر. اور اگر یہ انر ویلیوز ہوں گی، انر ویلیوز کہ نہیں یار میرا دل گوارا نہیں کر رہا، دل گوارا نہیں کر رہا، کیا بات، تو پھر آپ بچ سکتے ہیں. ورنہ سلمان بھائی بچنا بہت دشوار ہے، آسان کام نہیں ہے. جی درست فرمایا. کوشش کریں انشاءاللہ بچتے رہیں گے. درست فرمایا. پہلے بندہ دلدل میں گرتا ہے اور پھر اس میں دھنستا ہے. تو دلدل میں کیا ہے؟ گرنے کی ضرورت ہی نہیں، دلدلی علاقے میں جانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے ہی جو ہے نا وہ بندہ بورڈ لگا لے. بعض اوقات کیا ہے کہ کچھ گاڑیوں میں نا سینسر ہوتے ہیں، جو مطلب کچھ گاڑیاں ہوتے ہیں تو اس گاڑی کے قریب جب کوئی دوسری گاڑی آنے لگتی ہے یا کسی یوں بولیے کہ آپ اس کو بیک کر رہے ہیں اور پیچھے کوئی دیوار آ رہی ہے یا اس کو وہ ہٹ کر سکتی ہے تو اس کا سینسر کیا کرنے لگ پڑتا ہے؟ کام کرنے لگ، وہ کام کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ اتنی دور رہ گئی ہے، اس کو مطلب بیپ دیتا ہے باقاعدہ، بھائی نہیں اب پیچھے نہیں جانا، اور اتنا دور رہ گیا یہ ہٹ ہو جائے گا. تو یہ جو سینسر ہے نا، اور پھر بندہ کیا کرتا ہے اپنی گاڑی بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو دین اسلام کا جو سینسر ہے نا
یہ ہمارے اخلاق میں، کردار میں، طریقہ کار میں بالکل اس کو ہم نے ایکٹیویٹ رکھنا ہے، ایکٹیو رکھنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ علم دین حاصل کرنے سے ہوگا، اچھی صحبت کی برکت سے ہوگا، اللہ رسول کے احکامات سیکھنے سے ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بندہ پھر کیا کرتا ہے، بعض اوقات بھول جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے لیکن بندہ کیا کرنا ہے، بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ رشوت والے کو بھی پتہ ہے میں رشوت لے رہا ہوں، لیکن مٹھائی بول کر کیا کر رہا ہے، وہ لے ہی رہا ہے۔ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن جب بندہ کرتا ہے تو پھر جب آپ گرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے، دھنستے ہیں۔ تو گر جائیں تو پھر باہر آنے کے لیے کوشش کر لیں، اور باہر بھی لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہے جو رستے نکالنے والا ہے۔ میروز بھائی، بندے کو اپنا کردار ہی ایسا بنا لینا چاہیے کہ واہ اس کے واہ بارے میں یہ بات ہو جائے کہ واہ۔ یہاں یہ بات کرنے کی کیا ہے، ہے کمال ہی نہیں ہے۔ کمال بات کی آپ نے، کمال بات کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جی، کہ ایسی ان سے بات کرنے کا کہے نا کوئی، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ وہ آصف اقبال بھائی صاحب بات کر لیں، تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے نہیں وہ یہ نہیں مانے، کرے گا ہی نہیں۔ ہاں یوں ہوتا ہے بھئی، یہ بندے اس کو یوں نہیں ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ کرے ہمارا کردار اور ہماری پہچان ایسی بن جائے کہ اس کو کام اللہ رسول کے احکامات کے خلاف بولنا ہے، اخلاقیات کے خلاف بولنا ہے، ایتھکس کے خلاف بولنا ہے، تو ہونا ہی نہیں، کرنا ہی نہیں بندے نے۔ یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے۔ میں عرض کروں آپ کو، اللہ سے بندہ توفیق مانگے، یا اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میرا کردار ہی ایسا بن جائے کہ کوئی اس طرح کی اپروچ بھی جو ہے وہ نہ میری طرف جو ہے وہ کرنے پائے۔ ہوتا ہے کردار بننے کا، اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے جب بندے کو علم دین ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، اللہ کی فرما برداری کا جب بندے کو سبق درس ملتا ہے، تو پھر الحمدللہ رب العالمین بندے کے اخلاق کردار میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آصف بھائی کو کوئی بات بولوں کہ جی آپ غلط بات لکھ دیں، کبھی نہیں لکھیں گے۔ حالانکہ اتنے زبردست محرر ہیں، رائٹر ہیں، ماشاءاللہ مترجم ہیں، مطلب اللہ کریم نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، زبردست جو ہے وہ عالم دین ہے، لیکن میں ان کو بولوں غلط بات لکھ دو، کبھی لکھ کے نہیں دیں گے۔ اور میرے اندر یہ جرت بھی نہیں میں ان کو یہ بولوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں بولوں گا یہ بات لکھ کے دے دو، تو مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جب میں یہ بولوں گا تو یہ مجھے کیا کہیں گے، یہ تو مجھے بتا دیں گے کہ بھئی یہ حسن نہ نکلیں گے کہ شاید بھولے سے بات کر رہا ہے یا غلطی سے کر رہا ہے، تو سمجھا دیں گے۔ اور اگر میں کسی اور طریقے سے جاؤں گا تو پھر یہ کسی اور طریقے سے ہی مجھے کیا کریں گے، جواب دیں گے۔ تو یہ بندے کی بالکل پہچان ہونی چاہیے۔ کبوتر نہیں بندے کو بننا چاہیے کہ جو بلی کو دیکھ کے کیا کر لے، آنکھیں بند کر لے، اللہ نے پر دیے ہوئے، اڑ جاؤ بھائی، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ جو اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہے، اخلاقیات کی بربادی کا جو معاملہ ہے، اس سیڑھی پر قدم مت بڑھائیں، کیونکہ ایک کے بعد کیا ہے دو، اور دو کے بعد پھر کیا ہے تین ہے، یوں پھر چلتا جاتا ہے معاملہ۔ تو اس زیرو پر ہی اس کو رکھیں تاکہ کیا رہے، نہ ایک ہو نہ کیا ہو، دو ہو۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اور اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا ہے تو دین اسلام نے ہماری بڑی پراپر رہنمائی کی ہے۔ اب رشوت لے لی ہے تو واپس ہی کرنی ہے۔ رشوت اگر کسی سے لی ہے تو اب اللہ پاک سے معافی بھی مانگنی ہے، اور جس سے لی ہے اسے کیا کرنی ہے، واپس بھی کرنی ہے۔ واپس بھی کرے اور اللہ سے کیا کرے، معافی بھی مانگ لے، دنیا میں ختم کر کے جائے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ رشوت کا ایک ہم بات کر رہے ہیں، اور بہت سارے کام ہیں، ریورس بیک آ جائیں۔ کوئی کام ایسا کر لیا ہے، کسی منزل ایسی پر چلے گئے ہیں، کوئی قدم ایسی جگہ پہ رکھ لیا ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی والا کام ہے، جس سے ہمیں جو ہے وہ روکا گیا ہے، حیا کا، شرم کا جو ہے وہ ہمیں درس دیا گیا ہے، اور ہمیں اسلام نے ویلیوز جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اگر اس کی وائلیشن ہوگی، واپس آ جائیں، اللہ سے معافی مانگ کے کیا ہو جائیں، واپس آ جائیں۔ کون بچانے والا ہے؟ اللہ بچانے والا، اللہ بچائے گا۔ اور اگر دنیا میں کچھ غلط کام میں کیا ہے تو ہار تو کوئی نہیں پہنائے گا نا۔ آپ غلط کام کریں گے تو آپ کو ہار لوگ پہنائیں گے، لیکن جوتوں کا ہار پہنائیں گے۔ آپ نے بات کی، مجھے یاد آیا، احکام تجارت کیا تھا ہم نے، دودھ کی جو مارکیٹ ہے ہماری، یعنی ڈیری فارم والوں کے ساتھ کیا تھا۔ اب دیکھیں بعض باتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، بظاہر لوگوں کا جو حلیہ ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے وہ اتنا اوپر کا نہیں ہوتا، لیکن وہ بات کرتے کمال کی بات کرتے۔ تو اس میں ایک تاجر نے ہمیں بتایا، دودھ کے تاجر تھے بڑے، آصف بھائی، انہوں نے بتایا کہ دودھ بعض اوقات جو پھٹ جاتا ہے نا، جیسے گھروں میں ہوتا ہے دودھ خراب ہو گیا، پھٹ گیا، وہ کھویا ویا جو بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بنا لیتے ہیں اس سے، لیکن انہوں نے بتایا کہ دودھ بعض اوقات دکانوں میں بھی پھٹ جاتا ہے، ڈیری فارم وہاں پہ ہو جاتا ہے حادثہ، بالخصوص گرمی کے دنوں میں۔ تو اگر آپ نے دیکھا ہو کراچی اور لاہور میں دودھ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، 2 گاڑیاں بہت تیزی، 3 گاڑیاں بہت تیز، میں بڑھاتا ہی جاؤں گا،
بہرحال دودھ کی گاڑی ہو گئی, مرغی کی ہو گئی, ایمبولینس ہو گئی, فائر بریگیڈ ہو, ان کو آپ دیکھیں گے بہت اسپیڈ سے چل رہی ہوتی ہیں, بہت اسپیڈ سے. ریزن کیا ہوتا ہے؟ مرغیوں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں, ہماری جو برائلر مرغی جو ہے یہ بہت جلدی مرتی ہے, چکن جو ہے یہ بہت جلدی مرتی ہے. گاڑی رکی, اس کا دم گھٹنا شروع ہے, مر جائے گی. تو اس کی گاڑی بھی بہت اسپیڈ میں چل رہی ہوتی ہے تاکہ جلدی سے مال ڈیلیور کرے اور وہ چھوٹے چھوٹے کیجز جو ہوتے ہیں ان سے نکلے. اسی طریقے سے دودھ کی گاڑی بھی بہت تیز چلتی ہے کیونکہ انہوں نے کم ٹائم میں وہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو بعض اوقات گرمی کے دنوں میں دودھ پھٹ جاتا ہے. تو اب اس کا وہ بتا رہے تھے کہ ایک بڑا سستا سا کیمیکل آتا ہے, اگر وہ ڈال دیا جائے, نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہے ہیں یہاں پہ, اچھا بات. تو وہ کیمیکل ڈال دیا جائے تو وہ دودھ جو ہے نا ریٹرن ہو جاتا ہے, یعنی وہ پھٹنے کی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بظاہر وہ صحیح لگنے لگتا ہے. تو خیر وہ سلسلے میں تو بات ہوئی جو ہوئی, مفتی صاحب نے اس کا حکم بھی بیان کیا اور ظاہر سی بات یہ درست نہیں ہے. تو ان سے پوچھا کہ لوگ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں لوگ کرتے ہیں. تو خود ہی کہنے لگے کہ میں نہیں کرتا. تو پوچھا کہ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میں اپنے بچوں کو تو پلانا پسند نہیں کروں گا. تو جب میں اپنے بچوں کو نہیں پلانا پسند کروں گا, انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ دودھ جو ہے نا مطلب ایک مہنگا آئٹم ہے اب, اور ایک مڈل کلاس لوگ جو ہیں اسے بچوں ہی کے لیے زیادہ یوز کرتے ہیں, تو بچے ہی زیادہ پیتے ہیں, ان کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. تو میں تو اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کروں گا. اب آپ سوچنے کی بات ہے کہ اس کو کس نے روکا اس چیز سے؟ بھائی باہر تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا, ایسا ہی. تو اس کو جو روکا نا اس کی وہ انر ویلیوز جو تھی, جو اللہ کا حکم تھا, جو ایک مسلمان کی اخلاقیات تھی, اس نے اسے روکا. اور اس نے کس کو انکار کیا؟ آپ دیکھیں سب سے بڑا انکار جو ہے نا اپنے نفس کو, اپنے آپ کو انکار کرنا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. ایسا ہی. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, آمین آمین, اور یہ جرأت عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ کو برکت دے. بڑی پیاری بات کہی آپ نے, اور اللہ عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. دودھ پھٹ جائے نا ویسے مہروز بھائی تو بھی کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے. جی آپ دیکھیں جو گلاب جامن بنتے ہیں نا, جی جی, اس کے لیے پہلے دودھ کو کیا کرتے ہیں, اس کو ہاڑتے ہیں, اس کو باقاعدہ اس میں تھوڑی ٹاٹری ملاتے ہیں, تو دودھ کیا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. پہلے اس کو گرم کرتے ہیں, گرم کرنے کے بعد اس میں ٹاٹری ملاتے ہیں, دودھ پھٹ جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اسے ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کے پانی سارا کیا کر لیتے ہیں, نکال لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے وہ پروسیس چلتا ہے. کال لیتے ہیں آپ کی, آگے چلتے ہیں. میسیجز بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. جی انکار اور ایکسکیوز میں فرق ارشاد فرمائیں کہ جیسے کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ انکار نہیں کرتا, سیکھا ہی نہیں ہے, سمجھایا بھی گیا تو انکار کر نہیں پاتا کہ بس جو ملے بس ٹھیک ہے, جو ملے ٹھیک ہے, میرا نام ہو جائے. انکار نہیں کرتا, لیکن وہ کام کر نہیں سکتا تو پھر وہ ایکسکیوز کا سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر ایکسکیوز ایکسکیوز ایکسکیوز. اس حوالے سے آپ تھوڑا اس کو ڈیفائن کریں. یہ بہت گہرا سوال آپ نے ذہن کیا ہے. آپ نے شروع میں میرا خیال جواب دیا ہے اس کا. جی آپ نے کہا تھا کہ کبھی آدمی اپنے اوپر برڈن لے لیتا ہے, پھر بعد میں معافیاں مانگتا رہتا ہے, اور اس معافی مانگنے سے پھر وہ مسئلہ جو ہے نا حل ہوتا نہیں ہے. بعد میں پھر وہ پچھتاوا ہی ہوتا ہے, افسوس ہی ہوتا ہے, اور آدمی کو معافیاں ہی جو ہے اور صفائیاں ہی پیش کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو کام نہیں کر سکتا اس کو نہ لے, اس کی ذمہ داری نہ اٹھائے. صحیح بات. اور جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بندہ بار بار بہانے کرے تو اس کو دوبارہ کام دیں بھی نہیں. کچھ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے, ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے. اچھا اس میں یہ بھی ہے جی شاہ جی کہ آپ نے جو انکار ہے نا, انکار بھی پورا ایک آرٹ ہے, ایک فن ہے. یعنی آرٹ یہ ان معنوں کے اندر کہ آپ نے سے نو کہنا ہے, تو نو کہنا کا انداز کیا ہوگا, اسٹائل کیا ہوگا. ایک ہے کہ اپنی جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر وہ کہا جا رہا ہے اور وہاں پہ آپ کو سختی کے ساتھ انکار کرنا ہے, وہاں سختی کے ساتھ انکار کیا جائے گا. اچھا بڑے کو انکار کرنا ہے, بڑے منصب والے کو انکار کرنا ہے, بڑی عمر والے کو انکار کرنا ہے, ہر ایک کو انکار کرنے کا اسٹائل, انداز, یہ بھی ایک فن ہے, یہ بھی مختلف ہوگا. اس کے لیے کہتے ہیں ہاؤ ٹو سے نو. ہم اس پر آتے ہیں, اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن کچھ چیزوں میں دو ٹوک ہوتا ہے نو, آگے بات ہی نہیں ہے. ہمیں مہروز بھی تجربہ ہے اس کا. کال لیتے ہیں. کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. میں سید بھائی بول رہا ہوں, سلمان بھائی مجھے ایک کلام سنا دیجئے. بوسویں لال زار پھرتے ہیں.
بڑی مہربانی بھائی جان, آباد رہیں, خوش رہیں. آگے چلتے ہیں, ناظرین کی کالز لیتے ہیں. جی محمد بشیر اتاری, جامع مسجد بلال, دلے والی میاں والی, پنجاب تو گل کرے نا پیا. ماشاءاللہ کھلے صلی اللہ کہتے بڑا پیارا سلسلہ ہے, بڑا شوق نال ویکھ دیا. آج دا موضوع ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. تے نعت خان اسلام بھائی نو اکساں کہ سانو نا یہ والا کلام لازمی سنا دو, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا. یا مرحبا. سرگودا سے میسیج ہے, میروز بھائی سرگودا کا نام لیا آپ نے, میسیج آ گیا, میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. ختم رسول مکی مدنی کلام سنائیں, مظفر گڑھ سے میسیج ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. زہیب بھائی ہیں ستیانہ سے, اپریسیشن کر رہے ہیں, بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علی شہزاد بھائی ہیں اقبال نگر سے, ایسا طالب کوئی نہیں ہے, یہ کلام سنائیں جیسا شاہ والا ہے انشاءاللہ. نعت خان اسلام بھائی سر سے کلام سنا دیں, کونین دے والیدہ گھر بار بڑا سونا. آگے چلتے ہیں جی. حضرت پیر محل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سننا ہے. ٹھیک ہے, مرحبا. ویس بھائی سے ہم کچھ جو ہے وہ کلام سنتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. وہ سویلا نظار پھرتے ہیں, وہ سویلا نظار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر کیوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر کیوں ہی خار پھرتے ہیں, اور اس گلی کا گدا میں جس میں, اس گلی کا گدا میں جس میں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, وہ سویلا نظار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جان ہے جان کیا نظر آئے, جان
जाते हैं चार फिरते हैं पाँच जाते हैं चार फिरते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे शैदा हजार फिरते हैं तुझसे शैदा हजार फिरते हैं वो सुएला नज़ार फिरते हैं तेरे दिल ए बहार फिरते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का मस्त है बुलबुलें पढ़ती है कलेमा नूर का मस्त है बुलबुलें पढ़ती है कलेमा नूर का ताज वाले देख कर तेरा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का ऐ रज़ा अहमद नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा
یا مرحبا. آئیے آپ کو قبلہ نگران شورا دامت قدم قدسیہ کا ایک ویڈیو پیکیج دکھائی دیتا ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح برائی کی لت پڑ جاتی ہے اس طرح برے دوستوں کی بھی لت پڑ جاتی ہے. لت پڑ جاتی ہے برے دوستوں کی کہ یار اسی کے ساتھ مجھے مزہ آتا ہے. مزہ اس کے ساتھ گناہ کرنے میں آتا ہے کیونکہ یہ آپ کا گناہ میں معاون ہے. ایسے لوگوں کی اگر کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے نا کہ یار اب اس کے ساتھ رہا کرو تو نہیں زیادہ چلتا, کیونکہ وہ اس کو بات بات پر نماز کا بولے گا, بات بات پر اس کو گناہ سے بچنے کا بولے گا, بات بات پر اس کو نیکی کرنے کا کہے گا. اب اس کی دوستی اس کو اچھی نہیں لگے گی. آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی ایک ایسا دوست, ایک ایسا رفیق, ایسا ساتھی ہمیں اگر مل جائے جو ہمیں گناہ پر ٹوکے, نہیں یار یہ گناہ کا کام ہے یہ مت کرو, یہ برائی کا کام ہے یہ مت کرو, یہ نماز کا وقت ہے اور نماز پڑھتے ہیں, یہ عبادت کا وقت ہے عبادت کرتے ہیں, یار آپ جھوٹ بولتے ہو آپ جھوٹ نہیں بولو. یہ 2-4 دفعہ ہم کو ٹوکے گا بولے گا نا, یقین مانو اس کے ساتھ دوستی ختم کر دیں گے, مزہ ہی نہیں آئے گا. ارے یار لڑکا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ تو صحیح نہیں ہے. لڑکا تو صحیح ہے, وہ تو صحیح نہیں ہے. تجھے گندگی کی عادت پڑ گئی ہے, تجھے بدبو کی عادت پڑ گئی ہے. وہ تو تیرے آگے نیکیوں کی خوشبو بھی کھیر رہا ہے, تیری ناک ہی خوشبو سونگھنے جیسی نہ رہی. تجھے خود بدبو کی عادت پڑ گئی ہے, تجھے خود گندے دوستوں کی عادت پڑ گئی ہے, تجھے خود گندے ماحول کی عادت پڑ گئی ہے, تجھے خود شرابیوں میں بیٹھنا مزہ آتا ہے, تجھے خود جواریوں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے, تجھے خود بے نمازیوں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے, تجھے خود ان لوگوں میں مزہ آتا ہے جو تیرا ہاتھ پکڑ کر بدنگاہیوں کی طرف لے کے جائیں, تجھے خود ان لوگوں کے ساتھ مزہ آتا ہے جو تیرا ہاتھ پکڑ کر دیگر برائیوں کی طرف, گناہوں کی طرف لے کے جائیں. ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ, اتنے گناہ, اور یہ نیکیاں کرنی آتی نہیں ہے, گناہوں کا انبار اوپر ہے. ایسے میں قبر میں اترے تو سوچے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے, آپ کا ہمارا بنے گا کیا؟ سنجیدگی نہیں ہے, ہم سیریس نہیں ہیں, عذاب قبر کے تعلق سے سیریس نہیں ہیں. پھر ایک اور اس سے بڑی مصیبت بیان کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو جائے. کوئی نشے کی عادت ایمان برباد کر دے, کوئی نماز قضا کرنے کی عادت ایمان برباد کر دے, کوئی بدکاری کی عادت ایمان برباد کر دے, کوئی شراب کی عادت ایمان برباد کر دے, کوئی جھوٹ کی عادت ایمان برباد کر دے. پتہ بھی تو نہیں ہے نا کہ میرا کون سا گناہ میرے رب کو اتنا ناراض کر دے کہ اللہ پاک اپنے غضب سے میرے ایمان کو سلب فرما لے. خدا نہ خاص, اللہ نہ کرے, اور موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور برا خاتمہ ہو جائے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ پاک آپ کو مجھے بری موت سے بچائے, اللہ پاک آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے. یہ گناہوں کی عادت جمتی جاتی ہے نا, یقین مانے اس کو آج ہی ختم کرنا پڑے گا. اگر ان سب سے بھی ایک ایک کر سے بھی پوچھا جائے نا کہ پیارے صاحب یہ وضو کے فرائض کتنے, اکثریت کو وضو کے فرائض نہیں آتے ہوں گے, بلکہ اکثریت کو ایک تعداد کو تو پتہ ہی تب چلے گا کہ وضو میں بھی فرض ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. وضو کرتے ہیں, ہاتھ خشک رہ گئے, پاؤں خشک رہ گئے, تلوے خشک رہ گئے, منہ چہرہ خشک رہ گیا, فرض ادا نہیں ہوتے, مسح کرنے تک نہیں آتا. مزید آگے بڑے فرض کے علاوہ کلی میں مسائل ہیں, ناک میں پانی چڑھانے میں مسائل ہیں. یہ تو وضو کا حال ہے, وضو کا حال ہے جو بچپن سے دیکھ رہے وضو کرتے کرتے, نہ جانے غسل کا حال کیا ہوگا. فرض غسل کس کو کرنے آتا ہوگا؟ ناپاک ہو گئے تو پاک ہونا کتنوں کو آتا ہوگا, کپڑے ناپاک ہو گئے تو پاک کرنا کتنوں کو آتا ہوگا. اللہ پاک ہمارے حال پر ہیں, فرمائے سوچتے تو دماغ کام نہیں کرتا, ہوگا کیا ہمارا کیا بنے گا. اچھا دیکھو تو بڑے جنٹل مین ہے, باتیں سنو تو ایسا باتیں کریں گے کہ بھائی اس سے زیادہ باتیں کرنی کسی کو نہیں آتی. کان میں پوچھو نا وضو کے فرض کتنے, نہیں آتا ہوگا. غسل کے فرض کتنے, نہیں آتا ہوگا. نماز کے فرض کتنے, نہیں آتا ہوگا. نماز کے واجبات کتنے, نہیں آتا ہوگا, نہیں آتا ہوگا. اور صاحب کو اگر قرآن ہاتھ پہ دے دو کہ پڑھ کے سنا تو دیکھ کر قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا ہوگا. مگر بات کرنا نہیں, بہت معزز آدمی ہے, بڑا عزت دار آدمی ہے. میں عزت دار ہونا نہ ہونا الگ بات ہے, مقام مرتبہ ہونا نہ ہونا الگ بات ہے, یہ ساری باتیں الگ. ایک مسلمان عاقل بالغ, اس پر جو شرعی احکام لازم ہے, اگر اس کا علم ہی نہیں ہے, اس کی معلومات ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں, خالی علم و معلومات ہی کافی نہیں ہوتا, عمل بھی تو کرتا ہو. نہیں بچتے لوگ غیبت و چگلیوں سے, منہ بھر بھر کے غیبتیں کرتے, منہ بھر بھر کے چگلیاں کرتے, پریشانی بھی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ پریشانی بھی نہیں, بیٹھے ہوئے ارے یار پتہ چلا اسے یوں کر, یعنی آسرا ہی نہیں ہے نا. کسی کی عزت برباد ہوتی ہے, کسی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, کسی کا نام خراب ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا نے تو اور تباہی مچائی ہوئی ہے. غیبت کسی کی برائی, اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے کرنا, کسی کی برائی کا بیان اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے کرنا, اس کو غیبت کہتے ہیں. بیٹھ کے چگلی بھی کریں گے,
اس کی بات اس تک پہنچا دے، اس کو پہنچا دے، آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں، جھگڑے کرواتے ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا جو کفن چرایا کرتا تھا۔ اس نے خلیفہ کو ایسی 5 قبروں کے حال بیان کیے جنہوں نے اس کو توبہ پر آمادہ کیا۔ ان میں سے ایک قبر کا حال بیان کرتے ہوئے اس نے کہا، ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک بھیانک منظر تھا، مردہ گدی کے طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا، چگلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ اللہ کی پناہ، اللہ نہ کرے اگر یہ عادت کسی میں ہے غیبت کرنے کی، چگلی کرنے کی، آپس میں لڑوانے کی، تو غور کرے یہ عذاب قبر کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ بچائے، اپنی خرابیوں کو پہچانیں اور ان کو دور بھی کریں۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آصف بھائی سے آج کے پروگرام کی آخری بات لیتے ہیں، پھر سعد اسلام پڑھتے ہیں۔ اچھا، نو کہنا ہے لیکن طریقے سے کہنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ کہاں بچوں تمہیں نو کہنا ہے، کہ اسکول میں کہاں نو کہنا ہے، کوئی بڑا تمہیں کہتا ہے کچھ تو وہاں کیسے نو کہنا ہے، کس طرح ادب کے دائرے میں رہ کے تمیز کے ساتھ، اور خود بھی نو کہنا ہے۔ نو کہنے سے اپنی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے بس اوقات، کہ بھائی ابھی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا میرے اہل سنت نے فیضان نماز میں، کہ ان سے کہا کہ آپ چلیں وہ فلاں جگہ، بڑا خوش نما ماحول ہے، انوائرمنٹ بڑا اچھا ہے، آپ چلا کریں ہمارے ساتھ۔ تو کہا پھر میری جماعت کیسے ہوگی، عصر کی جماعت، مغرب کی جماعت میری نکل جائے گی۔ کہا نو، میں وہاں نہیں جا سکتا، مجھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، دوست سے کہیں نو، ابھی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا آپ کو جو ہے نا وہ تلاوت کرنی ہے، نو میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے تلاوت کرنی ہے، ابھی میرا واک کا ٹائم ہے، میرا مطالعے کا ٹائم ہے، اسٹڈی کا ٹائم ہے، میرا ورک ٹائم ہے۔ آپ یہ دیکھیں آفس کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نو کرتے ہیں نا کسی کو تو آسانی رہتی ہے بہت سارے زندگی کے معاملات میں نو کہنے میں۔ بسا اوقات ہم حامی بھر لیتے ہیں اور پھر وہ ایک نو نہیں کہہ پاتے، ساری زندگی بسا اوقات بندہ پستا رہتا ہے کہ اس نے نو نہیں کہا۔ اور نو کہنے کا ایک اس کی جرت ہونی چاہیے کہ جہاں نو کہنا ہے وہاں نو کہنا ہے، جہاں نو نہیں کہنا تو وہاں اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہاں حامی بھر لینی چاہیے۔ یا مرحبا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ السلام۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا، الصلاۃ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے